بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوثق علی الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے۔ حضور والا ہم نے بار بار اس چیز پر تاکید کی ہے اور دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں۔ یہ معیار ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہمیں سلیقہ پتہ ہوگا، ہمیں طریقہ پتہ ہوگا، ہمیں معیار پتہ ہوگا، ہمیں سنجش کرنے کا، ناپنے کا، تولنے کا، کمپیریزن کرنے کا، مقایسہ اور موازنہ کرنے کا جب سلیقہ آ جائے گا تو پھر ہم کسی بھی چیز کو بآسانی اس طریقے سے تول اور ناپ سکتے ہیں کہ نہ کسی کے ساتھ ذاتی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی بیجا نفرتوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں سماج میں جس چیز کی کمی ہے وہ یہی کہ اسی کے بیلنس کرنے میں یہ انسان افراط کا شکار ہو جاتا ہے یا تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، یا حد سے آگے بڑھ جائے گا یا دائرے سے باہر رہ جائے گا۔ جبکہ اسلام نے جتنے بھی حکم دیے ہیں ہمیں، وہ ہمیں میانہ دیے ہیں، درمیانی دیا ہے، وسط کا خیال رکھا ہے، کیونکہ نہ ہم حد سے باہر جائیں نہ حد سے آگے بڑھ جائیں۔ ایک بیلنس ہے۔ جب اس بیلنس کو ہم سمجھ لیں گے تو ہماری محبت کا معیار، نفرت کا معیار، موالات فی اللہ، معادات فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ لیکن افسوس وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم ان چیزوں کی طرف توجہات نہیں کر پاتے۔ جیسے قرآن بار بار کہتا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کا ولی اللہ ہے، اور جو صاحبان ایمان نہیں ہیں ان کے ولی شیطان ہیں اور طاغوت ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب قرآن بتا رہا ہے رویش، نہج، طریقہ، سلیقہ، ساری چیزوں بتا رہا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، سمجھے اللہ ولی ہے ان لوگوں کا کہ جو اہل ایمان والے ہیں۔ اب اہل ایمان والے آ کر کے خالی ہم اس چیز کے اوپر ٹھہر جائیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم نے دینی ایک آدھے کام کر دیے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں؟ اسی کے برخلاف آپ جائیے،
والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے ولی کون لوگ ہیں؟ طاغوت ہیں، شیاطین ہیں۔ اب آپ اس کو ذرا سا بیلنس کرنا چاہیے کہ وہ افراد کی جو دینی امور میں روڑے اٹکاتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ آیا طاغوت میں ہے گنتی؟ شیاطین میں ہے گنتی؟ اب جب شیاطین میں، طاغوت میں، یا وہ افراد کی جو قرآن کی توہین کرتے ہیں، اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، یا وہ افراد کی جو واقعی دین کی طرف نہیں چلتے، دین کا کہنا نہیں مانتے، دین کے مطابق نہیں چلتے، دین کی اتباع نہیں کرتے، اب جب یہ ساری چیزیں وہ نہیں کرتے تو آپ ذرا سا ایمانداری سے بتائیے کہ یہاں پر معیار ہم کس چیز کو بنائیں گے کہ ہم تولیں محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے؟ بھئی سب سے کامیاب محبت کس کی؟ اللہ کی۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم کامیاب ہیں، اور اللہ کی محبت ہی ہم کو تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی ہی وجہ سے ہم معرفت پیدا کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کی اطاعت گزاری کرتے ہیں۔ تو اب یہ اطاعت گزاری کرنا، سر تسلیم خم کرنا، اس کا کہنا ماننا، اس کی اطاعت کرنا، حکم بجا لانا، یہ سب کس زمرے میں آئے گا؟ یعنی یہ سب اس زمرے میں آئے گا کہ ہم موالات فی اللہ کے مراحل کو سمجھتے ہیں۔ اب اسی کے برخلاف آپ آئیے، وہ افراد کہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کا کہنا نہیں مانتے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، کیا وہ معادات فی اللہ میں آئیں گے یا معادات فی اللہ میں آئیں گے؟ معادات کی منزل میں آئیں گے۔ کیوں؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا معیار الگ ہے۔ یعنی ہم کسی کام کو اللہ کے لیے انجام دیں، معیار کون ہوا؟ اللہ۔ ہم کسی سے نفرت کریں، معیار کس کو قرار دیں؟ اللہ کو۔ لیکن بعض اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم معیار اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں۔ غلطیاں کہاں پر ہوتی ہیں؟ یہیں پر آ کر کے ہوتی ہیں کہ جہاں پر معیار ذات پروردگار، ذات اہل بیت، خاندان نبوت یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ ہم محبت اور نفرت کے معیار کو بآسانی پیمائش کر سکتے، ناپ سکتے۔ لیکن دشواری کہاں پر ہے؟ دشواری یہیں پر کہ جب ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ کبھی آپ اس کو غور کیجئے، نہ سمجھنے کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم کسی چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اگر ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے، اگر ہم یعنی کسی نظریے پہ کھڑے نہیں اتر پا رہے ہیں، تو ایمانداری سے بتائیے ہمارے سامنے کتنے راستے بستے ہیں۔ اسلام بآسانی جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے یا شک و شبہ ہے، سوال کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم سوال کرو گے تو جو تمہارے ذہنوں میں پلنے والے سوالات ہوں یا خناس ہو، تمہارے ذہنوں میں پلنے والے فطور ہوں یا معرفت ہو، سب کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان سوال نہ کرے تو یہ جو انسان کا ذہن ہے، یہ ذہن انسان کے مطابق کبھی کبھی ویسے ہی ڈھل جاتا ہے کہ جیسی انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ یعنی اگر سوچ پازیٹیو ہوگی تو وہ پازیٹیو پہلو میں اترتا جائے گا، اور اگر سوچ نگیٹیو ہوگی تو ہمیشہ نگیٹیو پہلو میں وہ اترتا جائے گا۔ بس خرابی یہیں سے آ کر کے پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم خود قاضی بن جائیں، خود مدعی بن جائیں، خود مدعا علیہ بن جائیں، اور مدعا بھی ہمارا ہو۔ تو بھئی جب ہم قاضی خود، مدعا خود،
تصویر ابھر کر کے آ رہی ہے. اب وہ تصویر چاہے یعنی روحانیت کی ہو چاہے شیطنت کی ہو، اب جیسی ہماری سوچ ہوگی تصویر ہمارے ذہنوں میں ویسے ہی ابھر کر کے آئے گی. کلیئر کب ہوگا؟ کلیئر اس وقت ہوگا جب ہمارے عمل سے ظاہر ہوگا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس چیز کو طے کر رہے ہیں. آیا صحیح راستوں کو طے کر رہے ہیں، آیا غلط راستوں کو طے کر رہے ہیں، آیا ہم پازیٹیو جا رہے ہیں یا ہم نگیٹیو جا رہے ہیں. اس کا اگر ہم سوال کسی سے نہیں کرتے تو ہمارا عمل، ہمارا عکس العمل، ہمارا ریئیکشن، ہمارا ایکشن ساری چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ کلیئر کر دیتا ہے. اب جب کلیئر کر دیتا ہے تو پھر تصویر آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے. سمجھے آپ؟ اور اس چیز کو کبھی کبھی بیلنس کرنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم اگر نہیں ہوگی، آپ چاہے جتنے بڑے قابل ہوں، آپ چاہے جتنے بڑے انسان ہوں، اگر علم ہے اور علم کے ساتھ عمل ہے تو آپ کامیاب ہیں. علیہ السلام. تو آپ علم کے ساتھ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. لیکن کون سا علم؟ کبھی کبھی آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے ذہن میں تانے بانے چلتے ہیں. ایک وہ بھی علم کہلاتا ہے کہ جو ان کی اپنی ذہن کی خرافات اور پیداوار اور فطرہ ہوتی ہے، یہ نگیٹو میں لے کر کے آتا ہے. ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہمارے ذہن میں مثبت پیداوار ہوتی ہے، کریٹیو مائنڈ ہمارا ہوتا ہے. ہم کسی چیز کو کریٹ کرتے ہیں تاکہ ایک مثبت فکر کی طرف، مثبت جانب کی طرف، مثبت راستے کی طرف، پازیٹیو وے میں ہم چلنے لگیں. یہ راستہ ہمیں کدھر لے کر کے جائے گا؟ یہ راستہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کر کے جائے گا. اب ذرا سا میں نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، کیا اللہ نے انسان کو آزاد نہیں پیدا کیا؟ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی، اللہ نے انسان کو صلاحیت دی، اللہ نے انسان کو موقع دیا، اللہ نے انسان کو محل دیا، سوجھ بوجھ دی، عقل جیسی نعمت دی. کیوں؟ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اختیار دیا، خود مختار بنایا، مرضی کا مالک بنایا. تمہاری مرضی کے مطابق جیسے تم چاہو چلو، یہ اس نے چھوٹ دی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم پلٹ کر کے تو آؤ گے ہماری بارگاہ میں. اب جب اللہ نے پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد اختیار دیا، اختیار دینے کے بعد مرضی کا مالک بنا دیا. مرضی کا مطلب یہ ہوا جو چاہو کرو، جو چاہو نہ کرو. آخر پلٹ کر کے تو ہماری بارگاہ میں آؤ گے. تو اب جب ہماری بارگاہ میں آؤ گے تب ہم پوچھیں گے جو زندگی بتائی ہے نفرت کے معیار پہ بتائی یا محبت کے معیار پہ بتائی؟ تم نے صحیح بتائی، تم نے غلط بتایا. آؤ ہم وہاں پوچھیں گے. اب جب وہاں پوچھیں گے تو کیا وہاں پر ہم اپنے ساتھ قاضیوں کو ساتھ لے کر کے جائیں گے کہ جہاں پر ہمارے مسئلے بدل جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے فتوے بدل جاتے ہیں؟ کیا ہم ججوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے جہاں پر فیصلے بدل جاتے ہیں؟ کیا ہم ان افرادوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے جن کی بنیاد پر ہم اپنے کو پاورفل سمجھتے ہیں؟ وہ میرے ساتھ جائیں گے، طرفداری کریں گے؟ کیا اللہ کے سامنے کہیں گے نہیں دنیا میں بھی ہم پاورفل تھے، یہاں بھی ہے، تجھے جو کرنا ہے اللہ کر لے؟ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اپنی وقعت، اپنی حیثیت پتا ہے. کیا پتا ہے؟ کاش یہی یہ سوچ لے کہ جس علیہ السلام، جس انسان کی ابتدا نجس، جس انسان کی انتہا نجس، اس سے بڑی ویلو کیا ہے اس کی؟ نجس قطرے سے پیدا ہوا، مر گیا تو 3 غسل کے بغیر پاک بھی نہیں ہو سکتا. کس بات پر گھمنڈ ہے؟ کس بات پر اکڑ ہے؟ کس بات پر اپنے آپ پر
زیادہ غرور ہے کیا؟ غرور ہے تو یہ کہہ سکتا ہے میں مروں گا تو پاک مروں گا. کوئی شریعت، کوئی کلمہ گو یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب مجھے نہ گایا نہ جائے، مجھے رلایا نہ جائے، مجھے 3 غسل نہ دیے جائیں. اچھا اگر کوئی وصیت بھی کر دے، چلیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اختیار آپ ہی کی بات ہے. اگر کوئی وصیت کر دے کہ صاحب میں مروں تو مجھے غسل اور کفن نہ دینا، کیا یہ وصیت مان ہے؟ کیوں؟ شریعت کہتی ہے صاحب وصیت پہ عمل کیجئے. کہا شریعت پہ عمل اسی چیز پر کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر خلاف شریعت نہ ہو. یعنی وصیت پر ہم عمل اس وقت کریں گے جہاں خلاف شریعت نہ ہو، اور اگر خلاف شریعت ہوئی تو پھر اس وصیت کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے. تو اب پتا چل گیا محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے. محبت اور نفرت کا معیار پھر آ کر کے وہی مذہب بن گیا. یعنی ہم اپنے مرضی کے مالک پھر بھی نہیں رہے. سمجھ رہے؟ جہاں پر آج ہم اپنی مرضی کے مالک بن کر کے یہ سوچتے ہیں جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے، جیسا چاہے وہ کرے، جیسا چاہے ویسے ہی انجام دیں. قرآن کہتا ہے، مولا کہتے ہیں تمہاری پہلی شروعات نجاست کا ایک قطرہ جس کو تم ہاتھوں میں بھی اپنی تصویر نہیں دے سکتے، اتنے نجس ہو گئے. اور اس کے بعد جب مر گئے تو 3 غسل کے بغیر پاک بھی نہیں ہو سکتے، اتنے نجس ہو. اب کیا تمہارا منہ ہے ہمارے سامنے آنے کا؟ ہے؟ نہیں ہے. تمہارا منہ ہی نہیں ہے. اور منہ دیکھنا ہو تو کہو ہم تمہاری تصویریں قبر میں دکھا دیں کیسا منہ بنتا ہے، کیسا بگڑتا ہے، کیسے فنا ملتی ہے، کیسے تباہی ملتی ہے. پھر کیا ہوگا؟ محبت اور نفرت کا معیار پتا ہوگا نا. ہم تو سوچ رہے تھے صاحب اگر ہم نے ڈیجیٹل کیمرہ اچھا لے لیا تاکہ آپ سیلفی تصویر ایکشن ہے، ذرا سا کوئی تصویر قبر کی بھی لا کر کے تجھے دکھا دے کہ جب تجھے دفن کیا گیا 24 گھنٹے بعد تصویر کا رنگ کیسے بدلا، 2 دن کے بعد کیسے بدلا، 3 دن کے بعد کیسے بدلا، مہینے 2 مہینے کے بعد تیرا وجود کہاں گیا ہے. پھر یہ تصویر تو لگانا چاہے گا اپنے اسٹیٹس میں؟ کہاں نہیں لگا سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے صاحب اب بچا نہیں ہے. اب جب بچا نہیں ہے تو تیرے اختیار میں ہے نہیں. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کے اختیار میں چلا جائے جس کے اختیار میں یہ سب ہے. یہ سب بات تو آپ غور کر رہے ہیں. تو معیار محبت اور نفرت میں کیا ہونا چاہیے؟ پتا ہونا چاہیے. جب ہمیں پتا چلے گا معیار محبت اور نفرت تبھی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں نا. لیکن ہمارے اندر تو عقل ہے صاحب جو کرنا ہے وہ کر لو، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو. ہم اپنی مرضی کے مالک. اللہ بھی خوب اجازت دیتا ہے. کہا جاؤ. مولا کتنے اچھے الفاظ میں کہتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْكُمْ. جائے گا کہاں؟ ہندوستان سے کہیں اور بھاگ جائے گا، یورپ بھاگ جائے گا، امریکہ بھاگ جائے گا، دبئی بھاگ جائے گا، دنیا کے 7 سمندر پار جا کر کے ادھر بھاگ جائے گا. جائے گا کہاں؟ جہاں بھی جائے گا سب میری قدرت ہے، سب میری قدرت ہے. وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْكُمْ. تو جا بھی نہیں سکتا، اور جانا بھی چاہے تو نکل نہیں سکتا. بہت زیادہ پیسے والا ہے. جیسے آج ہم لوگ کبھی کبھی دیکھتے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا افغانستان کا میٹر، وہاں کا جو 100 کچھ دن ہوئے ہیں وہاں کی حکومت کو ڈسالو ہوئے، منحل ہوئے، ختم ہوئے، اور وہاں پر قبضہ کسی دوسرے کا. صحیح ہے. اب آپ ذرا سا پوچھیے جب وہاں کا وہ پردھان منتری بھاگ رہا تھا کتنی چیزیں لے کر کے بھاگا، کہاں بھاگا، کتنی دور بھاگ سکتا تھا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا. بھاگا تو ادھر آذربائیجان بھاگا. اب جب بھاگا تو اپنے ساتھ پلین خصوصی اس کے اندر جتنا تھا علم ولم پتہ نہیں کیا کیا سب بھر کے بھاگا. اس پر پلٹا کہاں؟ جائے گا کہاں؟ بھائی تو اپنے ملک سے بھاگ سکتا ہے تو چونکہ سرحدیں ہیں. اللہ کے یہاں کوئی سرحد ہے نہیں. اللہ کیا تو یہی ہے. تو چاہے جتنا جا کر کے یہ
جو ہمارے یہاں کے مسئلے ہیں، 2-3 لوگوں کو پوری پراپرٹی کا مالک بنا دیا جا رہا ہے، صحیح ہے نا؟ ان کو خوب پراپرٹی مالک بنا دو، اس کے بعد جب یہ دنیا سے جانے لگے، ان کی روح نکل جائے، یہ فنا ہونے لگے، تو ان سے پوچھو تیرا وجود کہاں پر گیا، تیری دولت کہاں پر گئی، تیری ایمانداری کہاں پر گئی؟ اب جب پوچھا جائے گا کہ ہم نے بےمانی کر کے تجھے مالدار بنا دیا تھا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، تو اب جوتے وہاں پر چلیں گے تو کس پر چلیں گے؟ جس نے بےمانی کرائی تھی اور جس نے بےمانی، اللہ، بس آخری بات، محبت اور نفرت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ محبت اور نفرت کا معیار اللہ ہونا چاہیے۔ جہاں پر وہ راضی رہے، تو راضی تو سب راضی، تو ناراض تو سب ناراض، اور اگر جس کو تو مل گیا اسے سب مل گیا، جس سے تو ناراض ہو گیا پھر اسے کوئی چیز اس کی بھرپائی نہیں کر سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام، انا لرسول اللہ عشرۃ اسماء، خمسۃ فی القرآن وخمسۃ لیست فی القرآن، فاما الذی فی القرآن محمد واحمد وعبد اللہ ویاسین والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق، صلوات محمد وعلیہ۔ عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ پیغمبر مرکز وحدت ہیں۔ اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ کبھی کبھی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور و فکر کیا کیجیے، تھنکنگ، کیونکہ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور و فکر کریں گے تو انسان پتھروں سے نہیں گرتا، کنکڑوں پر پھسلتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں چھوٹی سی بات ہے، کیا ہوگا؟ میاں کبھی آپ دیکھیے پہاڑ پر چڑھنے والوں کو، کوہ نوردی کرنے والوں کو، یہ جب چڑھتے ہیں تو پھسلتے کس سے ہیں؟ ذرا سا کنکر اگر سلپ کر جائے تو جتنی بلندی پر تھے اتنی یہ پہاڑ پر چڑھنے والوں کی، اور یہی اگر آپ کا جوتا ہلکے سے کنکر سے سلپ کر جائے تو آپ بچ پاتے ہیں، اور اگر آپ پتھر سے سلپ کر جائیں آپ بچ جاتے ہیں۔ میری بات سمجھیے گا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیوں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کیا اثر پڑے گا؟ کچھ نتھنگ۔ اب جب کچھ نہیں اثر پڑے گا، اللہ کی اثر کیسے پڑتا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرة خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرا۔ یہ بتائیے کنکر تو بہت بڑا ہے، کنکر بڑا ہے، اللہ کے یہاں ذرے کا حساب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے یہاں ذرے کا حساب ہے، چاہے وہ ذرہ برابر خیر ہو چاہے ذرہ برابر نہیں ہو۔ تو اب جب اللہ کے یہاں اس کا حساب ہے تو جو اس کا بھیجا ہوا نبی ہوگا تو کیا یہ مرکز وحدت نہیں بن سکتا؟ جو آج لوگ کہہ رہے ہیں صاحب پیغمبر کو اگر ہم مان لیں گے تو یہ مذہب چھوڑ گیا، وہ مذہب چھوڑ گیا، وہ مذہب چھوڑ گیا۔ جاؤ جا کر کے پیغمبر کے بارے میں پتا کرنا کہ پیغمبر مرکز وحدت ہے یا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آسمانی کتابوں میں جو پچھلی کتابیں ہیں کیا اس میں اس پیغمبر کا ذکر نہیں ہے؟ ہے۔ آنے والی تمام چیزوں کا ذکر ہے
یا نہیں ہے؟ جب اس کے اندر بھوشواڑی پیشن گوئی موجود ہو سکتی ہے، ساری چیزیں موجود ہو سکتی ہیں، تو جس شخص کے بارے میں اتنی باتیں اغیار کی کتابیں کہتی ہیں، کیا وہ شخص مرکز وحدت نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے، لیکن چونکہ جو ذات اتنی پاک و پاکیزہ ہو کہ اگر ہم اس کے نام کا کلمہ پڑھیں تو مسلمان کہیں اور نہ پڑھیں تو کچھ بھی ہو گئے، صاحب ایمان نہیں ہو گئے، کچھ بھی ہو گئے، ایمان والے نہیں کہلاؤ گے، تو اب بتا دیئے جس کے نام میں اتنی تاثیر ہو اور اگر اس کی بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہیں تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ سلمان کیا ہے، مقداد، بوذر، قمبر، کمیل اور فلاں حذیفہ اور کون الی آخر، یہ سب کیسے بیٹھ کر کے زمین پر بیٹھنے والا سلمان فارسی یہ کہتا ہے کہ میں چاہوں تو آسمان کی بہت ساری چیزوں کو لا کر کے زمین پر رکھ دوں، کیوں؟ ایسے ہی نہیں کہا تھا علیہ السلام، کیونکہ ان کے اندر علم کا مادہ پایا جاتا تھا، علم حاصل کرنے کی ان کے اندر چاہتی، وابستگی تھی، کیونکہ یہ ایران سے سفر کرتے کرتے سیریا آئے، یورپ آئے، ادھر گئے، کئی ملکوں کا سفر کر کے علم کی پیاس جو تھی اس کو بجھانے کے لیے جب یہ مکے اور مدینے پہنچے ہیں تو آپ جانتے ہیں تب آ کر کے یہ پیغمبر سے ملے، اور جب ملے چونکہ یہ پہلے پرانے مذہب کے اوپر باقی تھے، وہ اس دور کے ریسرچ اسکالر تھے۔ آج ہم لوگ چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو کہتے ہیں ریسرچ اسکالر۔ ہم اپنے آپ کو چند کتابیں پڑھ لیں تو کہتے ہیں ریسرچ اسکالر، اور اگر ہماری خطابت اچھی ہو جائے تو یہ آٹومیٹک تمغہ ایسے ہی مل جاتا ہے، میڈم صاحب یہ تو اسلامک ریسرچ اسکالر۔ اگر ریسرچ اسکالر بننا ہے تو جاؤ سلمان فارسی جیسے بنو، جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ اگر علم ثریا پر ہوگا، سمجھیے گا، حوالہ مجھ سے لے لیجئے، ایک کتاب ہے ایران میں چھپی تھی، آغائے محمد دشتی، جن کی ایک کتاب تھی آئندہ و آئندہ سازان۔ انہوں نے اس میں لکھا تھا پیغمبر کی حدیث کہ اگر علم ثریا پر بھی ہوگا تو یہ سلمان کی طرف اہل فارس والے وہاں سے بھی علم کو حاصل کر لیں گے۔ ایسا اسکالر بننا ہے نا، غور کرنا ہے، ریسرچ اسکالر بننا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں ہو، ارے ہم تو اپنے علاقے کے سب سے زیادہ ماہر ہیں، ہوگے ماہر اپنے علاقے کے ہو نا، سب کے لیے تو نہیں، لیکن ریسرچ اسکالر کا مطلب کیا ہوا؟ جو اپنے پر بھی دسترسی رکھے، غیروں پر بھی دسترسی رکھے، اپنے علم پر عبور ہو اور غیروں کے علوم کا مطالعہ کرنے کا اور سمجھنے کا چشمہ، تاکہ ہم اغیار کو جواب دے سکیں ان کی کتابوں کے ذریعے، ان کے ذریعے۔ لیکن جب ہم پڑھیں گے نہیں تو اب جب پڑھیں گے نہیں تو غلطی پیغمبر کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، کیونکہ پیغمبر گفتگو ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے، اور ہم کیسے امتی ہیں اس کا کہنا ہی نہیں مانتے۔ اب کہنا ہم نہ مانے، قصوروار وہ کہلائے، تو یہ نا انصافی ہے، کیونکہ اگر کہنا ہم نے مانا ہوتا تو ہم اطاعت گزار ہو سکتے ہیں، تو کہنا نہ ماننے کی بنیاد پر قصوروار ہم ہی ہو سکتے ہیں، پیغمبر کی شخصیت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ ایک سر بات کو یہ سمجھو، آپ غور فرما رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب پیغمبر میں کوئی کمی نہیں ہے تو کیا پیغمبر کی بیٹی میں کوئی کمی ہو سکتی؟ جا کر کے پڑھنا کتابوں میں، حدیثوں میں، جا کر کے تفاسیروں میں، اور اگر دیکھنا یہ ہے چھٹے امام کی حدیث جا کر کے دیکھ لیتے ہیں
ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز کی قبولیت کی ضمانت ہمیں ملتی ہے، اس سورے کا نام ہے اِنَّا أَنزَلْنَا، صحیح ہے، سورہ قادر، قدر ہی تو کہتے ہیں نا، ہاں سورہ قادر۔ چھٹے میں ہم جانتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ سورہ قدر کیا ہے؟ شروعات بھی ایسے ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی ہاں کچھ ہم اسی لیے تاکہ تھوڑی سی اصلاح میری ہو جائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر، سب سے پہلے لیلۃ ہے، بعد والی آیت میں لیلۃ ہے۔ ہمیشہ غلطی مطلب اگر ہو میری اصلاح کر دیجیے گا۔ سمجھ رہے کیوں؟ اس لیے کہ امام کی حدیث لیلۃ دونوں میں آ کر کے قدر آیا ہے۔ امام کیا کہتے ہیں تمہیں کیا پتا قدر کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں، کہا اس قدر سے مراد ذات پروردگار کے علاوہ جو چیز نہا ہے، پوشیدہ ہے، مخفی ہے، چھپی ہے، وہ ہے ذات سیدہ۔ یعنی اس سورے کے اندر قدر سے مراد ذات سیدہ ہے۔ اب ذات سیدہ کو جا کر کے اگر تمہیں سمجھنا پڑے گا تو جا کر کے پہلے یہ سمجھنا کہ جو پیغمبر خاتم الانبیاء ہو، ختم المرسلین ہو، وہ اگر اپنی بیٹی کے لیے اٹھ رہا ہے تو بیٹی کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کیوں کوئی باپ اس کے بعد سے لے کر کے اور اس سے پہلے تک کوئی ایسا باپ ملا جو اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھا ہو؟ بھائی کوئی مکاری میں ہی اٹھ جاتا کہ صاحب پیغمبر اٹھے تو لاؤ کچھ نہیں تو تھوڑی سی برابری کے لیے ہی صحیح۔ لوگ کہتے کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، لیکن پیغمبر کا اٹھنا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان رہے ہیں کہ راز پروردگار میں سے اگر کوئی ایک راز ہے تو اس راز کا نام ہے فاطمہ۔ میں عرض کروں گا اس کے اوپر ڈسکس ہوگا ہمارا، کیونکہ اب تو ایام فاطمیہ شروع ہونے والا ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں ایام فاطمیہ کل سے شروع ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو کل 75 دن کی روایت پر شہزادی جناب فاطمہ بنت محمد کی شہادت کی تاریخ 75 دن کی روایت کی بنیاد پر ہوگی، کل کا دن، سمجھ رہے ہیں؟ اور 95 دن آ کر کے ہوگی 3 جمادی الثانیہ، یعنی 13 جمادی الاول 75 دن اور 3 جمادی الثانیہ 95 دن۔ ہم اسی لیے ایام فاطمیہ مناتے ہیں تاکہ کم سے کم یہ شہزادی کے جو 18 سالہ زندگی ہے جو ان پر بیتی ہے، ان چیزوں کو اتنا عام کیا جائے کہ جیسے محرم آتا ہے تو اغیار کو پتا چل جاتا ہے کہ حسین کا تذکرہ ہونا ہے، ایسے ہی جب یہ ایام آئے، ایام عزائے فاطمیہ، ایام فاطمیہ کو ہم اتنا زیادہ منائیں کہ جب یہ ایام شروع ہو جائے تو اس میں صرف نبی کی بیٹی کا تذکرہ ہو، پتا چل جائے کہ ان کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کا قاتل کون کون تھا۔ اس سلوات پڑھیں تو ان کو اذیت دینے والا کون کون سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر مرکز وحدت ہے۔ جب یہ ہیں تو سیدہ نسائل اہل جنہ ہیں، یعنی عورتوں کی سردار ہیں پوری دنیا کی، کائنات کی، کونین کی۔ ان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، ان کے لیے درس چاہیے۔ اب پڑھیے، تھوڑا سا آگے بڑھیے، پڑھیں گے نا؟ ہاں اگر نہ پڑھے تو بیکار ہے۔
ایام فاطمیہ میں اگر آپ کو یعنی یہ موقع نہ ملے سمجھنے کے لیے، شہزادی کا ذکر کرنے کے لیے، نبی کی بیٹی کا سوگ منانے کے لیے، نبی کی بیٹی کا سوگ عام کرنے کے لیے، بیکار ہے ہماری زندگی۔ ہم باپ کا کلمہ تو پڑھو بیٹی کا، ہم باپ کا تو احترام گنگنائیں اور بیٹی کا، ہم باپ کے حرم کو محل و طریقے سے سجا دیں اور بیٹی کے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ سب ایک کوشچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے، جو کسی خاص ورگ پر نہیں بلکہ نبی کے امتیوں سے سوال ہے کوشچن مارک کا۔ کیوں؟ کیونکہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو جائیں اور فاطمہ یعنی راز کائنات میں سے ایک راز ہوں، سمجھیے گا کہ ہم جن کی رضا پیغمبر کی رضا، جن کی ناراضگی پیغمبر کی ناراضگی، پیغمبر کی ناراضگی خدا کی ناراضگی، پیغمبر کی رضا خدا کی رضا۔ یہ مولانا نمدار کے کلمات نہیں ہے کہ آپ سوچئے مولانا نمدار صاحب جذباتی ہو گئے آج کے خطبے میں، نا بابا نا، کبھی جذباتی نہیں ہوتے۔ یہ اور بات ہوتا ہے کبھی کبھی حقائق جب ہوتے ہیں تو انسان کا ایکشن تھوڑا سا، آپ کسی سے بچے اپنے بچے سے بات کیجئے، جب آپ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کا لہجہ الگ ہوتا ہے، جب آپ سنجیدہ ہوتے ہیں تو آپ کا لہجہ الگ ہوتا ہے، اور جب غصے میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں لیکن اگر شہزادی کو سمجھنا ہے تو علم حاصل کرو، اپنی بیٹیوں کو سجاؤ، اپنی بیٹیوں کو بتاؤ، اپنی خواتینوں کو علم سے آراستہ کرو، اپنی خواتینوں کو، لڑکیوں کو، ان کو درے علم تک پہنچاؤ۔ مکاتب کھلے ہوئے ہیں، مدارس کھلے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد بھی اگر ہم اپنی بیٹیوں کو آراستہ نہ کر پائیں، خواتین تک علم نہ پہنچا پائیں، تو پھر اب ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں بچے گا اللہ کے یہاں کہ صاحب ہمارے علاقے میں تو تھا ہی نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ وہاں پر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ارے پروردگارہ میں تو اس پارٹی میں، میں تو اس پارٹی میں۔ میاں پارٹی نہیں دیکھی جاتی علم حاصل کرانے میں۔ جب ہم علم حاصل کرانے کے لیے دشمنوں کے اسکولوں میں بھیج کر کے اپنے بچوں کو آراستہ کرتے ہیں دنیاوی علوم کے لیے، تو کیا دینی علوم کے لیے یہ سب ہم دیکھیں گے کہ کون پڑھانے والا ہے، کون مطلب کا ہے، کس کا مدرسہ ہے؟ میری بات آپ ذرا سا سمجھیے گا، کیونکہ اگر یہ ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن خدا کی بارگاہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کوئی سی ایکسکیوز نہیں بچے گا آپ کے پاس کہ صاحب اللہ سے کہیں پروردگارہ کیا بتائیں، ہم تو ناراض تھے۔ ناراض ہوں گے اپنے گھر، لیکن بچوں کے فیوچر سے ناراض کیوں ہوئے؟ آپ جانتے ہیں، آخری بات کہنا چاہتا ہوں، امام کی حدیث، 5ویں امام کی حدیث، جس میں 5ویں امام نے یہی کہا تھا، تم اپنی اولادوں کو اپنے کلچر سے، اپنے آداب سے، اپنی تہذیب سے آراستہ نہ کرو۔ اتنے ہی پہ اگر رک جاتے مولا تو ہم لوگ کنفیوژن میں پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے کہ ہم تو شیعہ ہیں بچوں کو شیعہ بنائیں گے نہیں، ہم تو مومن ہیں بچوں کو مومن بنائیں گے نہیں۔ مولا کا مطلب یہ نہیں ہے۔ وضاحت اس لیے کیے دے رہا ہوں چونکہ آج کا زمانہ کلپ کٹ کیا لعنت ملامت شروع، کلپ کٹ کیا لعنت ملامت شروع۔ لیکن اللہ کے یہاں جب کلپ کٹ ہوگی تمہاری، جب تمہارے ذہنوں کے ٹکڑے کیے جائیں گے، جب تمہاری سوچوں کے اوپر ایمان بنے گا، تمہاری سوچوں کے اوپر تمہیں سزا ملے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو دقت ہو جائے گی نا۔ اب یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ امام نے کیا کہا اس لیے اپنے بچوں کو اپنے آداب اور اپنے کلچر کے حساب سے نہ سکھاؤ، بلکہ آنے والے زمانے کے حساب سے ان کو تیار کرو، کیونکہ جب یہ بڑے ہوں گے تو تمہارا زمانہ اور تھا، ان کا زمانہ اور ہوگا۔
یعنی جب یہ بڑے ہوں گے تو تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب، تمہارا رہن، تمہارا سہن بالکل الگ تھا. لیکن جب ان کا زمانہ، جب یہ 20 سال کے ہوں گے تو تمہارے ان میں 20 سال کا ڈیفرنس ہوگا. ہم تم اسکول جاتے تھے تو تختیوں پر الف ب لکھتے تھے، اور آج بچے موبائل پہ، اسمارٹ فون پہ. تو آپ کہیں گے صاحب تختی پر ہی جب الف ب لکھو گے تبھی تمہیں آئے گا. دادا کو ڈبے والا فون دے دیجئے تو خالی ریسیو کر لیں گے، کاٹ لیں گے، ملا بھی نہیں پائیں گے. اور بچوں کو اسمارٹ فون دے دیے تو آپ گیم کھیل پائیں یا نہ کھیل پائیں، یہ ضرور کھیل لیں گے. اس کے بعد پڑھے تب سمجھ رہے. اس کا مطلب اتنا ڈیفرنس ہے. اسی ڈیفرنس کو امام نے سمجھانا چاہا کہ اپنے بچوں کو لیٹسٹ زمانے کے لیے، اسمارٹ بنانے کے لیے، ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے ان کو علم سکھاؤ. اور اپنا نہیں کہ صاحب مولانا علمدار اگر عالم تھے تو اپنے بیٹے کو بس اتنا ہی رکھنا. کہا نہیں بیٹا تم ہم سے آگے جانا، کیونکہ ہمارا زمانہ اور ہے، تمہارا آنے والا زمانہ اور ہوگا. یہ انگلیوں پر اسمارٹ فون چلیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں سن لیجئے، آپ ہوں گے. آنے والا زمانہ ایسے ہی رہے گا. تو اب جب ایسا رہے گا تو اب ہم کہیں بغیر ڈبے کے نہیں چل سکتا، بغیر فون کے، تو اب یہ میری بھول ہے، تیار کرو. تو اس کے لیے علم کے دروازے کھلے ہیں، علم کی معرفت کھلے ہیں، امام کی احادیثیں موجود ہیں، قرآن کی تعلیمات موجود ہے. نئے زمانے کے حساب سے نئے دور میں وارد ہو جاؤ اور اپنے بچے اور بچیوں کو علم سے آراستہ کرو تاکہ ان کا زمانہ اور ہوگا. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جوہی میں تھے، ہیں، آئندہ رہیں گے، ان سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جب تم نے 2007 میں خواتینوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو روڈ پر چلتے دیکھا تھا، اس وقت کا زمانہ کون سا تھا؟ اور آج جب تم چلتے ہوئے دیکھتے ہو، میں اپنے مذہب کی خواتین کی بات کر رہا ہوں، تو اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں کتنا ڈیفرنس ہے؟ میں صرف یاد دلانا چاہ رہا ہوں کتنا ڈیفرنس ہے. آپ شادی ہونے کے بعد سوچتے تھے بیٹی کو پردہ کرائیں گے، وہ بھی شوہر کرائے نہ کرائے. اور آج جب بچی ہمارے یہاں سے نکلتی ہے تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پردہ کیسے کیا جائے گا، تہذیب کیسے سیکھی جاتی ہے، تمیز کیسے ہوتی ہے. وہ خود ہی اتنی محجبہ نکلے گی کہ آپ خود بات ہو کر کے کبھی کبھی کنفیوز ہو جائیں گے، اس میں سے میری بیٹی کون ہے، اس لیے سب تمہاری ہی بیٹیاں جیسی لگیں گی. ایک سلمان پڑھیے سب مل انشاءاللہ 8ویں دور کا ایڈمیشن انشاءاللہ اسی سنڈے کو یعنی 19 دسمبر 2021 کو ہوگا. زینب کلاسز سینٹر 141/4 جوہی لال کالج میں ٹھیک 11 بجے. انشاءاللہ خواہشمند حضرات یعنی وہاں پر پہنچیں، اور جن کو فارم چاہیے یہاں موجود ہے، لے لیں گے. اور اگر کسی کو فارم نہیں مل پاتا ہے تو کانٹیکٹ نمبر پر وہ میسج کر دے. اور اگر یہ بھی نہیں کر پاتا تو 19 دسمبر کو 11 بجے تک زینب کلاسز سینٹر میں حاضر ہو جائے تاکہ کم سے کم ان کی بچیوں کا ٹیسٹ ہو سکے. تو اس جذبے کو انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر کے آگے بڑھائیں گے تاکہ یہ کارواں ہمارا نہیں ہے، ہم سب کا ہے، آپ سب کا ہے. ایک سلوات پڑھیے سب. اور انشاءاللہ یعنی ایام فاطمیہ کی مجالس زینب کلاسز میں شروع ہوگی. کل کی مجلس ٹھیک 3 بجے شروع ہو جائے گی. خواتین کی اپنے گھروں میں کہہ دیے گا. اور یہاں انشاءاللہ یعنی جو عشرہ ہوتا ہے وہ 23 سے لے کر کے 3 تک ہوگا. لیکن آج شب لگے گی شہزادے کی شہادت کی، لہذا حدیث کے ساتھ ہوگی، اس کے بعد فوراً مجلس ہوگی یہاں پر شہزادے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.